ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے جو برکت والی جگہ مکہ میں ہے۔ قرآن پاک میں بکہ فرمایا، بکۃ مبارکہ۔ بکہ مکہ کا نام ہے، مکہ کے بہت سے نام ہیں، تو انہی میں سے ایک نام بکہ بھی ہے۔ مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے، سب سے زیادہ مشہور تو مکہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بکہ بھی اس کا ایک نام ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہوا۔ ایسے قرآن پاک کے اندر اس کو البلد بھی کہہ کر پکارا گیا، لا اقسم بہذا البلد، تو بلد سے مراد یہاں پر مکہ ہے، تو مکہ کا ایک نام گویا بلد بھی ہوا، اور ایک جگہ البلد الامین فرمایا، تو یہ بھی گویا کہ اس کا ایک نام ہے، البلد الامین، امن والا شہر۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ام القریٰ، یہ بھی مکہ کا نام ہے۔ ام القریٰ کا مطلب ہے بستیوں کی ماں۔ قریٰ قریہ کی جمع ہے، اور قریہ بستی کو کہتے ہیں، کسی بھی آبادی کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع قریٰ ہے، اور ام القریٰ کا مطلب ہے بستیوں کی ماں۔ مکہ کی مشہور یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے ام القریٰ یونیورسٹی۔ تو یہ مکہ کے مختلف نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو پہلا گھر بنایا اس زمین کے اوپر وہ ہے جو مکہ میں ہے، یعنی گویا کہ انسانوں کے گھر سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر زمین پہ بنایا گیا، کیونکہ انسان کو جوڑنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ دین ہے، اور دین کی بنیاد ہے مسجد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے اپنے گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، مسجد نبوی کی بنیاد پہلے رکھی ہے، اور پھر جب مسجد بن چکی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مہمان کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہائش پذیر رہے، اور مسجد بننے کے بعد پھر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر بنا ہے، جس کو حجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حجرہ کیا ہے؟ گھر ہے، لیکن اس زمانے کا گھر ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ ایک کمرے پر ہی مشتمل ہوتا تھا، وہ کوئی ایسا گھر نہیں جیسے ہم آج کل سوچتے ہیں۔ تو اس زمانے کے گھر ایسے ہی ہوتے تھے، ایک کمرہ ہی ہوتا تھا، اس میں کوئی واش روم بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، اس کے اندر کوئی الگ سے کچن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ قضاء حاجت کے لیے آبادی سے باہر جاتے تھے۔ گھروں کے اندر کوئی دستور نہیں تھا کہ گھر کے اندر بیت الخلاء بنایا جائے، تو ایک عام دستور یہی تھا، اور پکانے کا معاملہ بھی اسی کمرے کے اندر ہوتا تھا، کیونکہ پکانا بھی بہت ہی کم نصیب ہوتا تھا، انتہائی غربت تھی عام طور پہ مسلمانوں کی، بہت کم صحابہ تھے جو مالدار تھے، ورنہ عام صحابہ غریب تھے جن کو کھانا بھی مشکل سے میسر ہوتا تھا، لباس بھی مشکل سے ملتا تھا۔